اور ایک جملہ بہت دل کو لگنے والا سکھایا ہے کہ گناہ چھوٹا ہے یا گناہ بڑا ہے اس اینگل سے مت دیکھو، یہ مت دیکھو کہ یہ گناہ کم ہے چھوٹا ہے بڑا ہے، یہ دیکھو نافرمانی کس کی ہو رہی ہے، وہ ذات کتنی بڑی ہے وہ دیکھو، جس کی نافرمانی ہو رہی ہے وہ کتنی بڑی ہے یہ دیکھو، نافرمانی چھوٹی ہے یا بڑی ہے یہ مت دیکھو۔ یہ بہت اچھا جملہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اللہ بڑے ہیں، اتنی بڑی ہستی کو ناراض کرنے والی کوئی چھوٹی بھی حرکت نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ جب اللہ جب بدلہ لیں گے، اللہ جب غصے کا اظہار کریں گے تو وہ تو چھوٹا نہیں ہوگا، وہ تو بڑا ہوگا، وہ بڑے ہیں تو ان کا انتقام بڑا ہے۔ وَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، العذاب الاکبر فرمایا، بہت بڑا عذاب دیتے ہیں کیونکہ وہ بڑے ہیں۔ چھوٹی غلطی پہ بھی اللہ ناراض ہو گئے تو سزا تو بڑی ہوگی، اس لیے کہ وہ بڑے ہیں، اور بڑی ہستی کے لیے چھوٹی غلطی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اب بادشاہوں کے دربار میں چونکہ بادشاہ بہت سطوت والے ہوتے تھے، بہت روب والے ہوتے تھے، بڑی شان ہوتی تھی، تو وہاں پر اگر بادشاہ کے دربار میں کوئی الٹی سیدھی چھوٹی بھی حرکت کر دے تو گردن اڑا دی جاتی تھی، اس لیے کہ یہ دیکھا جاتا تھا کس کے دربار میں غلطی ہو رہی ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ غلطی کتنی ہو رہی ہے، کیونکہ دربار کی اپنی ایک شان ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گردن اڑ جایا کرتی تھی۔ تو اللہ کی ایک شان ہے، ایک روب ہے، ایک دبدبا ہے اللہ کا، پوری کائنات کانپتی رہتی ہے، اس لیے وہاں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ غلطی چھوٹی ہو رہی ہے بڑی ہو رہی ہے۔ ایک چھوٹی سی مثالوں سے باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ آپ اپنے بچے کے ساتھ تفریح کے لیے اتفاق سے کسی جنگل میں پہنچے، جھاڑی میں، اچانک شیر نظر آ رہا ہے آپ کو سامنے، ساتھ میں چھوٹا بچہ بھی ہے آپ کا، اور شیر آپ کی طرف نہیں دیکھ رہا ہے، کسی اور طرف دیکھ رہا ہے، آپ کو نظر آیا شیر ہے، وہ کسی اور طرف دیکھ رہا ہے۔ اب آپ کے ساتھ جو چھوٹا بچہ ہے، چھوٹے بچوں کو تو چلبلا پن رہتا ہے، کوئی چیز دکھ گئی تو اس کو چھیڑنا کرنا ان کے اندر رہتا ہے۔ آپ کا چھوٹا بچہ اب مچل گیا، اب پتھر اٹھا کے ابو سے بولا مارو کیا اس کو، بولا شیر کو مارنا چاہ رہا ہے، آپ اشارہ کر رہے مت مار بیٹا، تو وہ بڑا پتھر وہ نیچے رکھ کے بول رہا ہے چھوٹا کنکر لے کے، اتنا چھوٹا یہ لے کے مارو کیا، بول رہا، تو آپ اجازت دیں گے کیا؟ بیٹا بڑا پتھر تو مت مار، چھوٹا مار بولیں گے کیا؟ اس لیے کہ پتھر آپ بڑا ماریے یا چھوٹا ماریے، جس کو مار رہے ہیں وہ شیر ہے، وہ پلٹ کے حملہ کرے گا تو وہ پھر وہ آپا جان کا ہاتھ نہیں ہے، اس کا زبردست پنجہ ہے، اس کی طاقت بہت زبردست ہے، تو شیر تو بڑا ہے، اس لیے اس کا تو حملہ جان لیوا ہوگا۔ یہ بات سمجھنا چاہیے، کتنی سچائیاں ہیں، حقیقتیں ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن جب ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں ہم ان کو بھلا دیتے ہیں۔ اللہ کتنے بڑے ہیں، کتنے طاقتور ہیں، کسی بھی وقت گرفت میں لے سکتے ہیں، اور ان کی گرفت سے کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ فرمایا، جس کو اللہ ذلیل کرنے پہ آ جائیں اس کو کوئی پھر عزت اس کی بچا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ پہلے مدتوں ڈھیل دیتے ہیں، اللہ کی جو عادت شریفہ ہے ڈھیل دیتے ہیں، لیکن جب پکڑنا شروع کرتے ہیں تو پھر پے در پے پکڑتے چلے جاتے ہیں، بڑی سے بڑی مصیبت آتی چلی جاتی ہے، اور آدمی تگنی کا ناچ اس کو نچا دیتے ہیں، آدمی کو کہیں سے کوئی مدد نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے، وہاں دیر ہے مگر جب پکڑ ہوتی ہے تو بہت سخت پکڑ ہوتی ہے، اور آخرت ہی پہ کوئی بات ٹلی بھی نہیں ہے کہ گناہ کی سزا صرف آخرت میں ہی ہوگی، دنیا میں نہیں ہوگی، ایسی بات نہیں ہے۔ آخرت میں تو اصلی سزا ہوگی، لیکن کئی مرتبہ دنیا میں بھی سزا ہوتی ہے، البتہ بعض وقت گناہ ہونے کے 20-20 سال کے بعد ہوتی ہے۔ 20-20 سال تک آدمی سمجھتا ہے ارے میں فلاں کو ڈبا دیا تھا، فلاں اس وقت ایسا کیا تھا، میں گستاخی کیا تھا، ماشاءاللہ اچھا ترقی پہ ترقی ہو رہی، کہیں پکڑ نہیں ہو رہی۔ 20 سال بعد پکڑ ہوتی ہے، جب جسم کی قوتیں کمزور ہو جاتی ہیں، جب ولولے کم ہو جاتے ہیں، جب پورے چاہنے والے سو جاتے ہیں، جب پکڑ ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ بڑھاپے میں پکڑ ہوتی ہے،
جب آدمی کے اندر سہارنے کی طاقت نہیں ہوتی. تو یہ مت سمجھو کہ اب پکڑ نہیں ہوئی تو کبھی پکڑ نہیں ہوگی. آخری گڑے میں پوری طرح اتار دینے کے بعد پھر پکڑتے ہیں اللہ تعالیٰ. گلے تک دھنسا دینے کے بعد پھر پکڑتے ہیں. مچھلی پکڑنے والا وہ گل میں کانٹے کے اندر کیچوا لگا کے ڈالتے ہیں, پھر جو ہے ایک چھوٹی سی لکڑی بندھی ہوتی ہے جو پانی کے اوپر تیرتی رہتی ہے. جب مچھلی اس گل کو کھینچ کے لے آتی ہے تو وہ جو اوپر جو چھوٹی سی تیرنے چرنڈا بولتے تھے ہمارے علاقے میں اس کو, وہ ایسا حرکت کرتا ہے تو ہوشیار جو شکاری رہتا وہ تھوڑا سا حرکت کرتے ہی نہیں کھینچتا ہو. پتا کہ خالی ابھی تو ٹھنکار ہو رہا ہوگا, ابھی تو خالی چھو رہی ہے مکھی. جب اچھی طرح مچھلی کھا جائے گی اور اٹک جائے گی گل تو تیزی سے پھر وہ اندر چلی جاتی ہے لکڑی, وہ جو اوپر تیرنے والی لکڑی ہے جاتی ہے. اس وقت تک وہ انتظار کرتا ہے کہ گل اچھی طرح پھنسے پھر میں کھینچوں گا. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. حضور کا اللہ کی طرح ڈھیل دو محمد, میں بھی ڈھیل دے رہا ہوں, ذرا گل اچھا پھنسنے دو پھر کھینچیں گے. کہاں جانے والی ہے مچھلی؟ گناہگار اللہ سے بچ کر کہاں بھاگے گا؟ کون سے ملک بھاگے گا؟ سلطنت کی کون سی حدود پار کر کے بھاگے گا؟ اس کو پکڑنا کیا مشکل ہے. تو اللہ اطمینان سے دیکھتے رہتے ہیں, اور رشوت لو, اور لوگوں کو ستاؤ, اور ظلم کرو, اور رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کرو, کرتے جاؤ اور دیکھتے ہیں. اور پھر ایسے وقت پہ پکڑتے ہیں جب بچنے کی کوئی راہ نہیں ہوتی. پھر اور آخرت کا عذاب تو کہیں جانے والا نہیں, سب کو تو پلٹ کے اللہ ہی کے پاس جانا ہے.